شکریہ پاکستان۔ لاہور چیمبر آف کامرس کی موروثی سیاست۔ چینیوں کو دنیا افینچیوں کے نام سے جانتی تھی، لیکن بحیثیت قوم جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں انفرادی سوچ سے نکل کر اجتماعی نقطہ نظر کے تحت فیصلے کرنے ہیں تو وہ آج دنیا کے عظیم قوم بن کر ابھرے ہیں۔ قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے ہمیشہ بڑے فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ بڑا فیصلہ قومی خود مختاری اور خود انحصاری ہے، لیکن ہمارا مسئلہ مختلف ہے۔ ہم ذاتی اور گروہی مفادات سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ جدید چین کا بانی ماؤ زیدونگ قوم کو وصیت کر کے گیا تھا کہ میری برسی کے سوگ میں کارخانے اور کاروباری ادارے بند نہ کرنا، بلکہ میری برسی پر 2 گھنٹے زیادہ کام کر کے سوگ منانا۔ اسی لیے آج بھی چینی لوگ ماؤ زیدونگ کی برسی پر 2 گھنٹے اضافی کام کرتے ہیں۔ عظیم قوموں کی ایسی ہی روایات ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں سوچ اور خیالات کی تنگ نظری نے ہمیں آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم آج بھی گروہی مفادات اور اجارہ داری سے اوپر اٹھ کر نہیں سوچتے۔ میں پچھلے 33 برسوں سے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی سیاست کو قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ چونکہ میں خود بھی اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حصہ رہا ہوں تو اصل حقائق سے آگاہ ہوں۔ عام طور پر دنیا بھر میں چیمبرز کا ایک خاص کردار ہوتا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کو پاکستان کو سب سے بڑا اور متحرک ادارہ سمجھا جاتا ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ اس اجتماع نے اب تک پاکستان کی مجموعی معیشت کی ترقی کے لیے کیا کیا ہے؟ لاہور چیمبر سال میں ایک بار اسلام آباد میں ایمبیسڈر ڈنر کرتا ہے، جس میں سفارتکاروں، چیمبر کے سابق اور موجودہ صدور، بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹو کمیٹی کے سینئر ممبران کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ میں بھی ایمبیسڈر ڈنر میں مدعو تھا۔ میں پولینڈ کے سفیر کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا کہ ایک سینئر ممبر چیمبر آف کامرس، نام نہیں لوں گا، نے آ کر پولش سفیر سے وزٹنگ کارڈ مانگا۔ اس نے دے دیا۔ اس کے بعد ایک اور صاحب نے آ کر یہی حرکت دہرائی تو اس نے منہ بنا کر کارڈ دے دیا۔ جب تیسرا بندہ اسی کام سے آیا تو اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ کارڈ ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر بہت برا لگا اور دل کی ہی دل میں شرمندگی بھی ہوئی کہ ہمارے اتنے بڑے کاروباری لوگ ایک ویزے کے حصول کے لیے کیسی عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ واقعہ سنانے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ایسے ہیں، بس 1-2 گندی مچھلیاں پورا تالاب گندا کر دیتی ہیں۔ چیمبر کو ملک کی ترقی کا ادارہ بنانے کی بجائے صرف سیاست کی گئی ہے۔ 1923 میں لاہور چیمبر آف کامرس کے قیام کے بعد سے ہی بلا مقابلہ صدور منتخب کرنے کا رواج تھا۔ فاؤنڈرز گروپ کی طویل عرصہ تک اجارہ داری قائم رہی۔ چند مخصوص افراد، کہہ لیں گے 10 خاندان، اس بڑے سرمایہ داروں نے لابنگ کے ذریعے طویل عرصے تک من مانے فیصلے کیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان دنوں چیمبر کے صدر کو ملنا ملک کے صدر سے ملنے سے زیادہ مشکل کام ہوتا تھا۔ لاہور چیمبر کے صدر کے دفتر کے باہر ایک سرخ بلب آن رہتا تھا جو اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ صدر صاحب کسی اہم اجلاس میں مصروف ہے۔ اگر ایسا دیکھا ہے کہ کوئی ممبر صدر سے ملنے آیا لیکن سرخ بلب آن ہونے کی وجہ سے اندر جانے کی اجازت نہ ملی، اسے کئی گھنٹوں انتظار کرنا پڑا، جبکہ صدر صاحب اپنے خاص مصاحبین کے ساتھ گپوں میں مصروف رہتے۔ فاؤنڈر گروپ کے بانی بزرگ صرف ان کو ہی اہمیت دیتے تھے جو ان کے ارد گرد خوشامد کے انداز میں منڈلاتے پھرتے تھے، جو ان کی ہر بات پر جی حضوری کرتے، ان کے فیصلے بے چونو چران مان لیتے۔ ایسے افراد کو بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران میں شامل کر لیا جاتا۔ اگر کوئی فاؤنڈر گروپ کے مقابلے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا الیکشن لڑنے کا اعلان کرتا تو پھر اس کو فوری طور پر کسی محکمے سے ٹیلی فون کال آ جاتی اور اگلے دن وہ کاغذات نامزدگی واپس لے لیتا تھا۔ فاؤنڈر گروپ کی ان پالیسیز سے بغاوت کے نتیجے میں 1996 میں پیاف گروپ سامنے آیا، جس نے ممبرز کی عزت و تکریم اور بات سننے کا رواج ڈالا۔ جب یہ گروپ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کچھ سیٹیں جیتنے لگا تو فاؤنڈرز گروپ کو احساس ہوا کہ اس طرح تو یہ آگے چل کر پورا الیکشن جیت لیں گے، تو انہوں نے پیاف کے ساتھ مل کر 1 سال بعد باری باری صدر لانے کے فارمولہ طے کر لیا۔ ان کی دونوں نے مل کر اجارہ داری قائم کر لی، پھر سے پرانے طور طریقوں پر چل کر بلا مقابلہ صدور کا انتخاب اور من پسند چہیتے خوشامدی لوگوں سے عہدے ریوڑیوں کی طرح بٹنے لگے۔ اب فاؤنڈر گروپ اور پیاف گروپ کے بانی حضرات صرف ان لوگوں کو آگے لانے کی راہ ہموار کرتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے ان کا ہر حکم مانے، ان کے بھائیوں اور بیٹوں کی خوشامد میں جوتے رہیں۔ چیمبر بھی ایک موروثی سیاست کی جگہ بن چکی ہے، اس لیے میں نے بارش کا پہلا قطرہ بننے کا فیصلہ کیا کہ ان 2 روایتی گروپوں کے خلاف الیکشن لڑا جائے۔ 2 دہائیوں کے یہ حالات دیکھنے کے بعد میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ہم اس فاؤنڈر گروپ اور پیاف کے درمیان غیر اعلانیہ معاہدے میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ ہم ایک آزاد گروپ کی حیثیت سے لاہور چیمبر آف کامرس کے مخصوص سائے سے باہر نکالیں گے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے گزشتہ برس 2022 کے انتخابات میں چودھری ذوالفقار صاحب، جو کہ سوئس پر لمیٹڈ کے مالک ہیں اور بہت بڑے ایکسپورٹر بھی ہیں، ان کے دفاتر امریکہ اور آسٹریلیا تک پھیلے ہوئے ہیں، کو بطور ڈائریکٹر امیدوار کھڑا کرنے کا
फैसला किया। हमने इंतखाबात से सिर्फ एक दिन पहले कागजात जमा कराए। इस ज़िम्न में जो रुकावटें खड़ी की गई, जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए, इनका भी जिक्र करूंगा। लेकिन जैसे तैसे करके कागजात जमा हुए तो हमारे घरों पर काफिले दर काफिले दोनों ग्रुप से लोगों ने आना शुरू कर दिया कि मेहरबानी करके आप अपने कागजात वापस ले लें। हमें बड़ी तरगीबें दी गई, हम फलां ग्रुप को बैठा चुके हैं, ऑफर्स भी की गई, लेकिन हमने कागजात नामजदगी वापस ना लिए। इसका सिर्फ एक मकसद था कि बिला मुकाबला सदर के इंतखाब की रवायत को खत्म किया जाए। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक सोच उभरी है कि सब लोग बैठने के लिए नहीं खड़े होते, कुछ डट भी जाते हैं। हद यह है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक तस्वीर की खातिर लड़ाइयाँ होती देखी हैं। वज़ीर आज़म साल में एक मरतबा सिर्फ आधे घंटे का टाइम देते हैं और चैम्बर की क़यादत इस बात पर लड़ रही होती है कि अगली लाइन में कौन खड़ा होगा और कौन पीछे। मैं पहले भी ये बात लिख चुका हूँ कि चीन ने जब तरक्की का फैसला किया तो उनका सदर हर महीने पूरा दिन बिजनेस कम्युनिटी से मिलता था ताकि उनके मसाइल मौके पर हल कर सके। यहाँ बिजनेस कम्युनिटी की क़यादत असल मसाइल हल कराने के बजाय सिर्फ एक तस्वीर की ख्वाहिशमंद रहती है। यकीन जानिए, मैं तमाम बिजनेसमैनों के बेपनाह इज्जत करता हूँ। मैं उन्हें मुल्क का निजात दहिंदा समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर इस कम्युनिटी को मौका दिया जाए, इनसे काम लिया जाए तो ये मुल्क की तकदीर बदल देंगे। लेकिन जब ये खुद अपनी काम करने पर तुले हों तो फिर दिल बहुत टूटता है। हमें हकीकी तरक्की का रास्ता अपनाना होगा और इसके लिए मिलकर जिदोजहद भी करना होगी। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।